میری یہ آپ بھی تھی شاید عام لوگوں کے لیے بس ایک کہانی ہو، مگر میرے لیے یہ میرے دل کا درد ہے۔ میں جب بھی اپنی زندگی کے پہلے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو میرے اندر ایک اداسی پھیل جاتی ہے۔ بچپن عام طور پر خوشیوں، کھیل کود اور والدین کی محبت کا نام ہوتا ہے، مگر میرا بچپن ایسا نہیں تھا۔ میرا بچپن شروع سے ہی ایک سوال تھا، ایک عجیب سا سوال جس کا جواب مجھے سالوں بعد ملا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دنیا میں بچے کیوں ہنستے ہیں، کیوں کھیلتے ہیں، کیوں اپنے ماں باپ کی گود میں خوش ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ خود کو الگ کیوں محسوس کرتا تھا۔ ایسا کیوں لگتا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں کوئی مجھے دیکھتا بھی ہے تو صرف غصے میں، نفرت میں، بیزاری میں۔ امی کبھی کبھی مجھ سے پیار کرتی تھی لیکن وہ بھی چھپ گئے، جیسے وہ ڈرتی ہوں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ آخر میں کون ہوں، کیوں تھا، میرا حق کیا تھا، میری جگہ کیا تھی۔ میرے بھائی کو امی جان سے زیادہ چاہتی تھی، اس کا ایک معمولی سا کام بھی پیار سے کرتی تھی، اسے دیکھ کر مسکراتی تھی، اسے گلے لگاتی تھی، اس کے لیے اچھی چیزیں بناتی تھی۔ لیکن جب وہی امیں مجھے دیکھتی تھی تو ان کے چہرے پر وہی محبت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے وجود سے ڈرتی ہیں، یہ شاید شرمندہ ہوتی ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں ہر چیز محسوس کرتا تھا۔ چھوٹے بچے بھی بہت کچھ محسوس کر لیتے ہیں، بس وہ بتا نہیں پاتے، میں بھی نہیں بتا پاتا تھا۔ ابو کا رویہ تو اور بھی برا تھا، وہ مجھے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ہوتی تھی، جیسے میں ان کے گھر کا حصہ نہیں ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں باہر کھیل رہا تھا، ابو نے مجھے صرف اس لیے تھپڑ مار دیا تھا کہ میں ان کے جوتوں کے پاس پٹی کرا دی تھی۔ وہ تھپڑ جسم پر نہیں دل پر لگا تھا۔ میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا۔ میں چھوٹا تھا مگر اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ سمجھ نہ سکوں۔ امی گھر کے باہر محلے کی ایک عورت سے بات کر رہی تھی۔ میں کھیلتے کھیلتے قریب ہی تھا لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ میں ان کی بات سن رہا ہوں۔ محلے کی عورت نے کہا، باجی آپ بڑے بیٹے سے اسے الگ رویے سے کیوں پیش آتی ہیں، تو وہ تو سیدھا سادہ ہے۔ امی نے ایک لمبی سانس لی، پھر وہ بات کہی جو میرے لیے پوری دنیا بدل دینے والی تھی۔ انہوں نے کہا، وہ میرا اپنا تو ہے لیکن میرے شوہر کا نہیں، وہ میری پہلی شادی کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میری دوسری شادی ہوئی، میرا موجودہ شوہر اسے دل سے اپنا نہیں مانتا۔ میں کیا کروں بہن، مجبور ہوں، جیسے کسی نے میرے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میں ایک دم پتھر بن گیا، میرے ہاتھ میں مٹی تھی، وہ زمین پر گر گئی۔ میرے کانوں میں صرف امی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ میں دوسروں سے الگ کیوں ہوں۔ میں ہمیشہ خود کو غلط سمجھتا تھا مگر وہ غلطی میری نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کا سوتیلا تھا۔ اب وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، بھائی مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتا تھا۔ صرف امی تھی جو مجبور تھیں، اور وہ مجبوری ان کی آنکھوں میں ہر روز نظر آتی تھی۔ میں اندر تک ٹوٹ گیا تھا، اس رات میں بہت رویا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ میرا دل پہلی بار بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب ایک دن میرے لیے آسمان ٹوٹ پڑا۔ امی اور ابو دونوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اماں اور ابو دوسرے شہر میں کسی عزیز کی شادی پر گئے ہوئے تھے، دونوں موٹر سائیکل پر سوار تھے اور واپس آ رہے تھے جب راستے میں ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ موٹر سائیکل سڑک کے بیچ جا گری اور وہ گاڑی ان دونوں کے اوپر سے گزر گئی۔ دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میرے لیے تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ جو تھوڑا بہت سہارا تھا وہ بھی چلا گیا تھا، میں اندر سے خالی ہو گیا تھا، مگر اصل دکھ تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بات کے بعد بھائی کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ جو پہلے بھی مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا اب تو کھل کر دشمنی دکھانے لگا۔ بھابھی تو ویسے بھی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، اب تو جیسے اسے موقع مل گیا تھا۔ وہ بھائی کو ہر وقت میرے خلاف باتیں کرتی ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں حصہ دینا پڑے گا، اسے گھر سے نکال دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تمہارے سر پر چڑھ جائے گا۔ بھائی اس کی باتوں میں آ جاتا تھا، وہ مجھے مارتا ڈانٹتا گالیاں دیتا، مجھے کھانے کے لیے بھی چیزیں نہیں ملتی تھی، میں اکثر رات کو بھوکا سو جاتا تھا۔ میری ماں تو مجبور تھی مگر بھائی اور بھابھی کا دل زہر سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کسی کا نہیں ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن جب بھائی گھر پر نہیں تھا، بھابھی نے اچانک چیخ کر کہا، میری چوڑی غائب ہے، یہی لڑکا لے گیا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے خوف زدہ ہو گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر بھائی گھر آئے تو وہ مجھے مار مار کر ہتھمویا کر دے گا۔ بھابھی کے چہرے پر نفرت تھی، مجھے لگا وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھا اور گھر سے بھاگ نکلا، میں دوڑتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں بس بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ میں ایک ہوٹل کے پیچھے جا کر چھپ گیا، میرے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک آیا اور ہوٹل کے سامنے رک گیا، ڈرائیور نیچے اترا اور کھانا کھانے چلا گیا۔
مجھے ڈر تھا کہ بھائی جب بھابھی مجھے ڈھونڈ نہ لیں، اس لیے میں خاموشی سے ٹرک کے پیچھے چڑھ گیا۔ اندر اندھیرا تھا لیکن دل میں اس سے بھی زیادہ اندھیرا تھا، میں تھکا ہوا تھا اور روتا ہوا تھا، اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ ٹرک جب بھی چلا تب میری آنکھ کھلی، میری پیاس لگ رہی تھی، دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں آہستہ سے آگے جا کر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو دیکھنے لگا، اور وہ لمحہ میری پوری زندگی کی بنیادیں ہلا گیا۔ وہ ڈرائیور میرا اصل باپ تھا۔ امی نے مجھے بچپن میں اس کی تصویر دکھائی تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ وہ غلط راستے پر چلا گیا تھا، وہ کسی جرائم پیشہ گروہ میں پھنس گیا تھا، اسے جیل ہوئی تھی، اس کے بعد امی کو طلاق ہوئی تھی۔ وہی چہرہ، بس وقت نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ داڑھی بڑی ہو گئی تھی، آنکھیں اندر دھس گئی تھی، چہرہ کمزور تھا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ میں دبے لفظوں میں بولا، ابو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر آہستہ سے اس نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ وہ میری طرف پلٹا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرے سر پر رکھا۔ وہ پہلی بار تھا جب کسی نے مجھے اتنی محبت سے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا تو مل گیا، تو واقعی مل گیا۔ اور میں اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں آج بھی وہ لمحہ نہیں بھول سکتا جب میرے اصل باپ نے پہلی بار میرا سر تھاما تھا۔ ایسا پیار میں نے برسوں میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں تو جیسے چھونے کی محبت بھول ہی گئی تھی۔ جب اس نے میرا سر چھوا تو میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر اس بار درد کے نہیں، راحت کے آنسو نکلے۔ جس بچے نے ہمیشہ تھپڑ، گالیاں، سختیاں اور نفرت سہی ہو، اگر اسے زندگی میں پہلی بار باپ کا لمس مل جائے تو وہ لمحہ زندگی بھر بلایا نہیں جاتا۔ میں اس کے سینے سے لگا رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں ہم دونوں نے برسوں کا درد ایک دوسرے کا آنسوؤں میں بہا دیا تھا۔ ٹرک سڑک کے کنارے کھڑا تھا، باہر اندھیرا سناٹا تھا، لیکن میرے دل میں پہلی بار ایک چراغ سے جلنے لگا، جیسے کوئی مجھے بتا رہا ہو کہ اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میں ابھی بھی بول رہا تھا، اس نے آہستہ سے مجھے خود سے الگ کیا، میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ بولا، بیٹا میں جانتا ہوں تمہیں صدمہ ہوا ہے، لیکن میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا، آج کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ تم میرا خون ہو، میرے دل کا ٹکڑا، میں نے تمہیں کبھی بھلایا نہیں۔ میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا، میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں صرف اتنا سننا چاہتا تھا کہ میں واقعی کسی کا تھا، کسی کا اپنا۔ وہ بولا، میں سچ کہتا ہوں بیٹا، میں غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور پھر ایک دن پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں چوری چکاری کرنے لگا، اور ابھی چھوٹے موٹے بہت سے جرائم مجھ سے سرزد ہونے لگے۔ میں جیل چلا گیا سالوں تک۔ جب میں جیل سے واپس باہر آیا تو میں نے تم سے اور تمہاری ماں سے ملنے کی کوشش کی، مگر تمہارا سچیلا باپ ہر وقت گھر کی اس پاس ہی رہتا تھا، اس لیے میں کبھی تمہاری ماں سے نہیں مل سکا۔ اس کے لیے کوئی مشکل اب بن جائے۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا، میں تمہاری ماں سے ملنے کے لیے گیا، مگر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اس کی زندگی خراب نہ کروں۔ تب میں تم لوگوں کی زندگی سے بہت دور چلا گیا، مگر میں اپنے دل سے تو نہیں نکال سکا۔ تم میرے بیٹے ہو، میرا خون تھی، میں تمہیں کیسے بھول سکتا تھا۔ میں تمہیں اکثر اسکول آتے جاتے چھپ کر دیکھتا تھا۔ اس کی آواز پر گئی، وہ خاموش ہو گیا جیسے الفاظ گلے میں پھنس گیا۔ وہ بولا، بیٹا میں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی ہے، میں نے دوبارہ شادی کی ہے، میں نے ایک محنتی آدمی بننے کی کوشش کی، وہ آج میں خرچ چلاتا ہوں، لیکن ایک درد کی کمی ہمیشہ رہی۔ میں نے تمہاری ماں کی بنائی ہوئی تمہاری تصویر ہر رات دیکھ کر آنسو بہائے۔ میں سن رہا تھا مگر دل جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ میرے لیے وہ سب نیا نہیں تھا، لیکن پہلی بار کوئی مجھے چاہتا تھا۔ میرے باپ نے کہا، بیٹا چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، وہاں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کے اب ڈرا نہیں تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری زندگی میں کوئی حق، کوئی جگہ، کوئی محبت ہے۔ ہم راستے میں کم بولے، باپ بیٹا دونوں ہی اپنے اپنے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ جب ٹرک ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے رکا تو میرے دل میں عجیب سی ڈر اور خوشی ملی جلی سی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور آواز دی، بیوی بچوں دیکھو کون آیا ہے۔ اندر سے خاتون باہر نکلی، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، لیکن نہ نفرت، نہ سختی، نہ غصہ۔ وہ صاف دل کی عورت تھی، اس کے پیچھے دو چھوٹی لڑکیاں جھانک رہی تھی، وہ میری سوتیلی بہنیں تھیں۔ میرے باپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، گھر سے گھر لے آئے ہوں، اب یہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس کی بیوی نے فوراً کہا، ارے واہ، آپ کا بیٹا ہے تو ہمارا بھی اندر ہو بیٹا، کپڑے گندے ہیں، بھوکے بھی لگ رہی ہو، پہلے ہاتھ منہ دھو لو پھر کھانا کھاؤ۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو میں نے برسوں میں کسی عورت کی آواز میں نہیں سنی تھی۔ میں اندر گیا تو وہ دونوں لڑکیاں ہنستے ہوئے میرے پاس آئیں اور بولی، بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے ہونٹوں پر برسوں بعد ایک سچی مسکراہٹ ہے۔ اس رات اس گھر میں وہ سکون تھا جو میں نے کبھی پہلے نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے بستر لگایا گیا، مجھے گرم روٹی، سالن، پانی سب کچھ دیا گیا۔ کوئی مجھ پر غصہ نہیں کر رہا تھا، کوئی مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا۔ میں کھانا کھاتے کھاتے کئی بار رک کر
باپ کو دیکھتا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوں، کہ وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، کہ وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ رات کو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آج سے تو اکیلا نہیں ہے، آج سے تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، میں تجھے پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، کسی قابل بناؤں گا، جو محرومی پہلے ملی اب نہیں ملے گی۔ میں اس کو روک نہ سکا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میری پوری زندگی کا بوجھ ایک رات میں کم ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو وہ جاگ چکا تھا، وہ ناشتہ بنا رہا تھا، مجھے دیکھ کر بولا آجا بیٹا ناشتہ کھا لے پھر ہم بات کریں گے۔ میں بیٹھ گیا، ناشتہ کرتے ہوئے میں بولا بیٹا میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، میں جوانی میں بہت بے وقوف تھا، بہت غلط کام کیے، پیسوں کی لالچ میں غلط گروہ میں چلا گیا، لوگ مجھے استعمال کرتے رہے اور میری زندگی برباد ہوتی گئی۔ جیل نے مجھے توڑ دیا تھا، لیکن اسی جیل نے مجھے بدلا بھی۔ میں وہاں روز دعا کرتا تھا کہ کاش میں اپنے بچے کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ وہ اپنی باتوں میں کئی بار رک رہا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا میں نے اپنی غلطیوں کی قیمت بہت چکائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب نہ بھگتو جو میں نے بھگتا، میں چاہتا ہوں تم سیدھا راستہ اختیار کرو، میں چاہتا ہوں تم پڑھ لے کر ایک اچھے انسان بنو، میں تمہاری زندگی روشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی، لیکن یہ تیر درد نہیں دے رہے تھے بلکہ میرے اندر ہمت پیدا کر رہے تھے۔ چند دن بعد باپ مجھے ایک اسکول لے گیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا اچھا اسکول نہیں دیکھا تھا، وہ صاف ستھرا روشن اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے باپ نے پرنسپل کے دفتر میں جا کر کہا میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ لکھ کر انسان بنے، اسے داخلہ دے دے، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ پرنسپل نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے سر ہلایا، میرے دل میں خوف بھی تھا مگر امید بھی۔ پرنسپل نے کہا ہم تمہیں پڑھائیں گے بیٹا، اس گھر کا بچہ بھی ہمارے لیے گھر کا بچہ ہے۔ میرے باپ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایسی چمک جو میں نے کبھی کسی باپ کی آنکھوں میں اور ان کے لیے دیکھی تھی، اپنے لیے پہلی بار دیکھی تھی۔ میرا باپ ہر روز کام پر جاتا تھا، ٹرک چلاتا تھا، لیکن جب گھر آتا تھا تو تھکا ہوا ہونے کے باوجود میرے پاس بیٹھتا تھا۔ وہ کہتا تھا آج بیٹا آج کیا پڑھا، کہاں مشکل ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے میرے لیے پانی چائے یا روٹی لے آتی، گھر کی عورت مجھے بیٹا کہہ کر بلاتے اور کبھی کبھی میرے کپڑے بھی دھو دیتی۔ مجھے وہ دن یاد آ جاتا جب بھابھی میرا کپڑا ہاتھ میں نہیں لگاتی تھی بلکہ الٹا کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں۔ اب سب بدل گیا تھا، میں ہر دن پڑھنے لگا، مجھے احساس ہوا کہ پڑھنا مجھے بچا رہا ہے، کہ میری نئی زندگی کا دروازہ تھا۔ اگرچہ میں خوش تھا لیکن میرے اندر کے زخم آسانی سے نہیں بھر رہے تھے۔ کبھی کبھی رات کو میں جاگ جاتا، مجھے بھائی کی ماں یاد آتی تھی، بھابھی کی چیخیں یاد آتی تھی، امی کی مجبور آنکھیں یاد آتی تھی، اور سب سے زیادہ وہ لمحہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں سوتیلا تھا۔ میں کئی بار سوچتا تھا اگر میرا اصل باپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتا تو کیا میری ماں مجھے چھوڑتی، کیا میری زندگی اتنی تکلیف بھری ہوتی؟ لیکن پھر میں خود کو سمجھاتا تھا کہ میرا باپ اب بدل چکا ہے، اس نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، زندگی نے اسے سنبھلنے کا ایک موقع دیا تھا اور اب وہ مجھے سنبھال رہا تھا۔ جب میں اپنے سوتیلے باپ کے گھر آیا تو میرے اندر ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس کے گھر کی فضا بہت مختلف تھی، نہ وہ چیخ چیخ کر بولنے والی بھابھی تھی، نہ ہر وقت الزام لگانے والا کوئی بھائی، مگر پھر بھی میرے دل سے ڈر نہیں جا رہا تھا۔ میں اندر سے وہی ٹوٹا ہوا بچہ تھا جسے کبھی واقعی خیر نہیں ملا تھا۔ میری سوتیلی ماں مجھے دیکھ کے ہمیشہ مسکرا دیتی تھی، وہ نرمی سے بات کرتی تھی، مجھے کھانے کے لیے بلاتی، پوچھتی کہ کچھ چاہیے تو نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں میں ہر بار ان کی محبت دیکھ کر میں قدم پیچھے ہٹ جاتا، مجھے ڈر لگتا تھا، وہی پرانا خوف، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کبھی بھابھی کی طرح مجھ پر کوئی الزام لگا دے اور میرے باپ کو بھی میرے خلاف کر دے۔ میں نے جو کچھ چھیلا تھا اس کے بعد میرے اندر کسی پر اعتماد کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں ہر مہربانی کے پیچھے چھپا کوئی دھوکہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ بیچاری جتنی محبت سے میرا خیال رکھتی تھی میں اتنی ہی سختی سے ان کو دور رکھتا تھا۔ وہ میری طرف سے پیار سے پانی کا گلاس بڑھاتی تو میرے ہاتھ کب کب آ جاتے، وہ مجھے پیار سے کچھ پوچھتی تو میں نظریں جھکا لیتا، انہیں شاید میرے اندر کا خوف نظر آ جاتا مگر وہ کبھی زبردستی نہیں کرتی، بس دور سے مسکرا دیتی، جیسے کہہ رہی ہوں بیٹا ڈر نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ مگر میرے کانوں میں اب بھی بھابھی کی چیخیں گونجتی رہتی تھی۔ میرے ذہن میں وہ لمحہ بار بار آتا تھا جب مجھ پر جولدی کا الزام لگایا تھا، تو پوری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی تھی، اس لیے چاہ کر بھی مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک رات مجھے بہت تیز بخار ہوا، میرے جسم میں درد اتنا تھا کہ میں سیدھا بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد کام سے دیر آئے، اس لیے میری بیمار حالت کا علم نہیں تھا، مگر میری سوتیلی ماں نے جیسے ہی میرے چہرے کو ہاتھ لگا کر دیکھا وہ فوراً گھبرا گئی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، انہوں نے ساری رات میرے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی، وہ میرے ماتھے کو چومتی تھی اور دعائیں کرتی جاتی تھی، کبھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتی، کبھی میرا پسینہ صاف کرتی۔ میں نے پہلی بار
اپنی سوتیلی ماں کے چہرے میں وہی پریشانی دیکھی تھی جو کبھی میری حقیقی ماں کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ وہ ساری رات سوئی نہیں، ایک لمحہ بھی کرسی سے نہیں اٹھی۔ میری سانس تیز ہوتی گئی، گھبرا کر میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھ دیتی۔ میں آنکھیں بند کرتا تو پوچھتی کہ کہیں چکر تو نہیں آ رہے۔ مجھے کھانسی آتی تو پانی پکڑاتی، مجھ سے کہا نہیں کیا رات کی کسی پیر میری آنکھیں بھر گئی۔ مجھے پہلی بار دل سے احساس ہوا کہ جو عورت میری دشمن نہیں ہے، جو مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی، یہ تو میرے لیے وہ سب کر رہی ہے جو ایک حقیقی ماں ہی کرتی ہے۔ اسی رات میرے دل کی دیواریں گر گئی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر پہلی بار کہا امی۔ وہ ایک دم رکی، شاید انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ میں نے انہیں امی کہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ میری پریشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی میرا بچہ، آج پہلی بار لگا کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے۔ بس وہ لمحہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے ان دونوں کو دل سے اپنا باپ اور اپنی ماں مان لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے باپ نے مجھے پڑھائی میں بہت سپورٹ کیا۔ وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، وہ ہر جگہ میرا حوصلہ بڑھاتے۔ وہ کہتے بیٹا ہمیں زندگی پھر سے شروع کرنے کا موقع ملا ہے، تو محنت کرو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ ان کی یہ باتیں مجھے نئی طاقت دیتی تھی۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں زندگی میں کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب میں ڈاکٹر بن گیا۔ امی اور ابو کے چہرے پر فخر تھا، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا جنہیں میں کبھی سوتیلا سمجھتا تھا وہی میرے اصل ماں باپ بن گیا۔ ایک دن میری کلینک پر ایک آدمی آیا، وہ اپنے کندھوں پر ایک چھوٹا سا بچہ اٹھائے ہوئے تھا۔ بچہ لاغر تھا، اتنا کمزور کہ جیسے ہوا کے جھونکے سے بھی گر جائے۔ آدمی مجھے دیکھ کر رو گیا، اس کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں بھی چند لمحے سن ہو گیا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں، میرا سوتیلا بھائی تھا، جو بھائی کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، جو میری ایک غلطی پر گھنٹوں مجھے مارتا تھا۔ وہ میرے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی۔ تو ہم دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھنٹوں پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرحان میرا بھائی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں حیران رہ گیا، میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ انسان میرے سامنے یوں روتا ہوا آئے گا۔ اس نے بچے کو میرے سامنے بٹھا کر کہا کہ میرا بیٹا ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر پاتا، اللہ کی مار ہے فرحان، اللہ کا عذاب۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سنتا رہا۔ وہ روتا ہوا کہنے لگا فرحان، میں نے اپنی بیوی کو اپنی پڑوسن سے بات کرتے سنا تھا، اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تم نے چوری نہیں کی تھی، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا، ہم نے تمہیں گھر سے نکال دیا، ہماری زندگی میں سکون ختم ہو گیا۔ وہ کپاتا ہوا بولا ہمارے 3 بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے، یہ ایک جو زندہ ہے وہ بھی معذور ہے۔ اب سمجھ آیا کہ یہ سب کیوں ہوا، کیونکہ ہم نے تم پر ظلم کیا۔ اس کے آنسو میرے قدموں پر گر رہے تھے، میرا دل اندر تک ہل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے پتا ہے تم اب بڑے ڈاکٹر ہو، تم لوگوں کا علاج کرتے ہو، اللہ کے لیے میرے بچے کا بھی کچھ کر دو۔ میں جانتا ہوں میں قابل معافی نہیں ہوں، مگر جو بچہ بے گناہ ہے اسے بچا لو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، زمانہ بدل چکا تھا، میں وہ کمزور ڈرا وہ بچہ نہیں تھا، میں وہ تھا جسے اس کے سوتیلے ماں باپ نے زندگی دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کو کندھے سے اٹھایا اور پھر ایک جملہ کہا، جو لوگ دل سے بدل جاتے ہیں خدا بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ میں نے بھی کر دیا، اور اسی لمحے میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیتا اور ان کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا